روزہ کھل گیا ہے اور طاقتور شخصیت جو ہے وہ سگار پی رہی ہے اور دھواں ہوا میں اور پوری ایک چین چل رہی ہے دھوئیں کی، اور وہ گولے بنا بنا کے ہوا میں پھینک رہے ہیں، ساتھ ہنستے جا رہے ہیں۔ اب میں چپ کر کے بیٹھا ہوں، میری مجال کہ میں طاقتور شخصیت کے سامنے اسی لہجے میں ہنسنا شروع کر دوں یا کہکے لگانا شروع کر دوں، میں چپ کر کے بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا جی ہنس کیوں رہے ہیں؟ مجھے کہتے ہیں آپ کے قاضی صاحب سے 12 گھنٹے نہیں گزرے، آج خود لے لیا۔ میں نے کہا سر اچھا ہے، آج خود نوٹس سپریم کورٹ نے لیا، بڑی اچھی بات ہے، آپ کو کیا اعتراض ہے اس میں؟ اور خود ہی مطلب یہ آپ بھی بتا رہے تھے کہ فل کورٹ کا بھی خیال تھا کہ بھائی ہمیں جوڈیشری کو دیکھنا چاہیے، تو پھر کیا اس میں کیا اعتراض ہے؟ میں نے سوال داغ دیا دوبارہ۔ تو مجھے کہتے ہیں کہ چلیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے لیکن اس طرح چلے گا نہیں۔ میں نے کہا جی میں سمجھا نہیں بالکل آپ کی بات۔ انہوں نے کہا کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبران کون کون ہیں؟ میں نے کہا جی قاضی فائز ہیں، منصور علی شاہ ہیں، منیب اختر ہیں۔ انہوں نے کہا جو لوگ چیئرپرسن کون ہے؟ میں نے کہا قاضی صاحب۔ سیکنڈ پہ کون ہے؟ میں نے کہا منصور علی شاہ اور منیب اختر۔ کہتے بینچ میں کون کون ہے؟ میں کہ بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ ہیں، منصور علی شاہ ہیں۔ ان کا 2 بندے بینچ میں بھی ہیں، سو موٹو بینچ میں بھی، اور 2 بندے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا میری بات سنیں غور سے، آپ مجھے مخاطب کیا، آپ کہہ کے پاورفل کارنر آپ کو آپ کہہ رہا ہو تو بڑی بات ہے۔ انہوں نے کہا میری بات سنیں، آپ میری بات سنیں غور سے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح نہیں چلنا کام۔ کہتے لیٹر کس کو لکھا گیا تھا؟ میں نے کہا سپریم جوڈیشل کونسل کو۔ انہوں نے کہا ڈیلیبریٹ کیا سپریم جوڈیشل کونسل نے اب تک؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا جب اس نے ڈیلیبریٹ کرنا ہوگا تو ریپلیکیٹ ہو جائے گا، وہ جج ادھر بھی بیٹھے ہیں، وہ جج ادھر بھی بیٹھے ہیں، وہ جوڈیشل کونسل کے ممبر بھی ہیں، وہ سو موٹو بینچ کے ممبر بھی ہیں، تو یہ کیسے آپ چلائیں گے؟ تو یہ کلیش ہے بہت بڑا۔ یہ بات انہوں نے مجھے اچھے سے سمجھائی۔ پھر باتیں نارمل شروع ہو گئیں، سادی باتیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے مجھے کہا، میں نے پوچھا ایک بات اور پوچھی دوبارہ سے پروب کرتے ہوئے، میں نے کہا وہ جو 6 جج ہیں ان میں سے لیڈ کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو 6 جج ہیں ان میں سے کوئی بھی لیڈ نہیں کر رہا۔ انہوں نے کہا جی وہ سارے ایک سے بڑھ کر ایک ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ایک بندے کی ڈسکرپشن دینی شروع کر دی، اور جو سب سے خطرناک ڈسکرپشن تھی، خطرناک سے مراد کہ کمٹمنٹ والی ڈسکرپشن تھی، اس میں بہت سارے لوگ جب فال کرنا شروع ہو گئے تو انہوں نے کہا تم نے تو خود اپنے ایک ویلاگ میں اناؤنس کیا تھا، میرے ویلاگ کا انہوں نے حوالہ دے مارا، اور انہوں نے کہا کہ وہ تم نے تو خود کہا تھا کہ وہ الذوالفقار کے لیے کام کرتے رہے جج صاحب، مسلح جدوجہد کا جو آغاز ہوا تھا پیپلز پارٹی کی، وہ عسکری ونگ جسے پیپلز پارٹی ڈس اون کرتی رہی، طیارے تک اغوا ہوئے، میر مرزا بھٹو صاحب کی قیادت میں وہ چلتی رہی، اور طیارہ اغوا ہوا، پھر طیارہ بھارت چلا گیا، بھارت سے وہ کابل چلا گیا، پھر انہوں نے جنرل ضیاء پر حملہ کرنے کے لیے سام 6 میزائل جو ہے، یہ پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، پھر آصف بٹ اس کے بڑے معروف کردار، بڑی خوبصورت انہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے، کئی سولیاں سر راہ تھیں، بیسیکلی نظم ہے کئی چاند تھے سر آسماں، یہ کتاب بھی ہے، ایک ناول بھی ہے، تو اس کے اسی زمین میں بٹ صاحب کے ذہن کی اختراع تھی کہ کئی سولیاں سر راہ تھیں، کئی چاند تھے سر آسماں، یہ پہلے بھی تذکرہ خیر ہوا۔ تو انہوں نے کہا وہ تو بھائی الذوالفقار کے لیے کام کرتے رہے، پہلے کمٹمنٹ آپ دیکھ لیں پھر کہ وہ پیچھے پوچھے نہیں ہٹنے والا کوئی سین۔ چلیں یہ باتیں تو ہو چکی، آگے بڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ یحییٰ افریدی جو ہیں بینچ پہ بات ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا جی منصور علی شاہ کدھر جائیں گے؟ انہوں نے کہا یہ قاضی صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے۔ اب منصور علی شاہ صاحب کی پروفائل ڈسکس ہونا شروع ہو گئی۔ اس پاورفل شخصیت کو منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں بہت کچھ پتا تھا، ایسی ایسی باتیں پتہ تھی، اور ان کے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں کہ میں بتا ہی نہیں سکتا آپ کو
اور منصور علی شاہ صاحب کے بارے میں اس نے بہت باتیں بتائیں. انہوں نے کہا کہ ادروائز وہ بہیو کر جائیں تو علیحدہ بات ہے, ادروائز وہ بہیو کر جائیں تو علیحدہ بات ہے. اس وقت ماحول بنا ہوا ہے, ادروائز تو یہ قاضی صاحب کے ساتھ ہوں گے. لیکن انہوں نے کہا قاضی صاحب کو بھی چونکہ رستہ بدلنا پڑا ہے, کہاں کمیشن بنا تھا, کہاں وہ جا کے ایگزیکٹوز کے ساتھ مل رہے تھے, اور کہاں وہ جا کر آپ خود اناؤنس کر رہے ہیں کہ میں آج خود نوٹس لیتا ہوں. تو انہوں نے کہا پوزیشن بدلی نا قاضی صاحب کی بھی. میں نے کہا جی بدلی. تو انہوں نے کہا منصور علی شاہ صاحب بھی اس طرح پوزیشن بدل سکتے ہیں. یحییٰ افریدی اور اطہر من اللہ انہوں نے کہا یہ ایک ہوں گے, اور مسرت ہلالی اور جمال مندوخیل کے بارے میں ان کا یہ بھی خیال تھا کہ یہ 50-50, کیونکہ وہ فل کورٹ سے گفتگو کرتے ہوئے اطہر من اللہ صاحب, منیب اختر صاحب, عائشہ صاحبہ, یحییٰ افریدی صاحب اور یہ سارے لوگ سیم پیج پہ تھے, اور ان کا کہنا تھا کہ جوڈیشل سائڈ اس کو دیکھے, سپریم کورٹ خود دیکھے, ہمیں نہیں کرنا. بڑی اور باتیں بھی ہوئی ہیں اس میں, کافی زیادہ باتیں ہوئی ہیں, لیکن کچھ باتیں ہم نے رپورٹ کی ہیں اور کچھ نہیں کی ہیں. جمال مندوخیل بھی 50-50 تھے. تو انہوں نے اس بینچ کی جو بناوٹ ہے اس پر انہوں نے کہا نعیم اختر افغان جو ہیں وہ قاضی صاحب کے ساتھ بالکل ہوں گے, اور بارز جو ہیں وہ کہیں گے قاضی صاحب نہیں بیٹھ سکتے. میں نے کہا کیوں بارز کہیں گے؟ انہوں نے کہا جی یہ تو بات پہلے بھی ہو چکی ہے. بارز اس لیے بھی کہیں گی قاضی صاحب نہیں بیٹھ سکتے کہ ایگزیکٹوز کے ساتھ بیٹھے. پھر انہوں نے کہا کہ یار سیپریشن آف پاور کیا ہے, یہ پاور کے ارتکاز کا کیا, یہ تو پاور آپ کو اسی سے تو آپ نے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے چیزوں کو کہ آپ پاور سے کتنا دور رہ کے فیصلہ کرتے ہیں. پھر بات آ گئی جناب کل والی, مجھے وہ منسٹر یاد آ گئے جو آپ سے بات کرتے ہوئے اپنے ویورز کے ساتھ ہم نے کہا تھا کہ ایک منسٹر کہتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب کی صدارت میں جو کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلوں کی منظوری ہوئی ہے, یہ چارج شیٹ ہے, یہ ایک بہت بڑی چارج شیٹ ہے. کیونکہ تصدق جیلانی صاحب کو فوری طور پر یاد آیا کہ میں نے تو نہیں بننا اس کا سربراہ میں نے نہیں بننا. انہیں فوری طور پر کو 72 گھنٹوں میں یاد آ گیا دوبارہ سے کہ نہیں میں نے نہیں بننا. یہ وہ طاقتور شخصیت ہی کہہ رہی ہے. انہوں نے کہا پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی گزر چکا تھا. تصدق جیلانی صاحب کو اب یاد آیا کہ نہیں وہ میں نے تو رانگ سائڈ پہ چلا گیا تھا تاریخ کے شاید, اور انہوں نے معذرت کر لی. ججز کا خط آرٹیکل 209 کے زمرے میں نہیں آتا. انکوائری کمیشن کے TOR ججز کے خط سے مناسبت نہیں رکھتے. ججز کے خط کی کمیشن کے ذریعے انکوائری مناسب نہیں. اور ججز کے خط میں ادارہ جاتی مشاورت کی استدعا کی گئی ہے, اور چیف جسٹس خط میں اٹھائے ہوئے سوالات کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اور یہ ساری باتیں انہوں نے خاص طور پر انہوں نے جو بات کی ہے انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو TORs میں نے دیکھے وہ مطابقت ہی نہیں رکھتے. جو میں نے TORs دیکھے ہیں وہ مطابقت نہیں رکھتے. اور TORs کیا تھے؟ سب سے بڑھ کر TORs یہ تھا کہ انکوائری کمیشن تعین کرے گا کہ کوئی اہلکار براہ راست مداخلت میں ملوث تھا. اچھا جی آگے چلیں. کمیشن اپنی تحقیق میں سامنے آنے والے حقائق کی بنیاد پر کسی ایجنسی, محکمے یا حکومتی ادارے کے خلاف کارروائی تجویز کرے گا. کمیشن کو یہ بھی اختیار ہوگا کہ وہ انکوائری کے دوران ضروری سمجھے تو کسی اور معاملے کی جانچ کر سکتا ہے. کابینہ کے اجلاس نے معزز 6 جج صاحبان کے خط میں ایگزیکٹو کی مداخلت کے الزام کی نفی کرتے ہوئے اسے نامناسب قرار دیا. یہ بہت بڑی چارج شیٹ ہے. پھر تصدق جیلانی نے بھی اس کا حوالہ دیا کہ TOR جو طے کیے ہیں وہ اس کی مناسبت کے ساتھ ہیں ہی نہیں. اب TORs بھی اس کی مناسبت کے ساتھ نہیں ہیں, تو وہ منسٹر مجھے یاد آ گئے جو کہہ رہے تھے کہ یہ تو حکومت کے اوپر چارج شیٹ ہے بہت بڑی, اور اس کو انہوں نے کہا آپ نے اسے غور سے نہیں پڑھا. پھر ایک اور بندہ نون کا بڑا قریبی, ہمارے بڑے دبنگ ہیں, بڑی بات کر دیتے ہیں میڈیا میں کھل کے, اپنی پارٹی کے خلاف کئی دفعہ بول دیتے ہیں. انہوں نے بھی کہا کہ یار یہ جو لوپ ہول چھوڑے گئے نا شہباز شریف کی کابینہ نے, یہ لوپ ہول جان بوجھ کے چھوڑے گئے ہیں. میں نے کہا اب آپ کریڈٹ لے لیں ہر چیز کا. آپ کہیں جی ہم نے ہی لوپ ہول جان بوجھ کے چھوڑے ہیں, چونکہ ہمیں پتا تھا کہ قاضی صاحب جو ہیں وہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور قاضی صاحب اس کا آج خود نوٹس لینے جا رہے ہیں, اور 6 جج سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ اس کا نوٹس بھی لے لیں. انہوں نے کہا نہیں یار یہ کوئی برین اس کو جب کمپائل کر رہا تھا تو یہ ہونی تھی, پھر اس طرح کی پریس ریلیز تو نہیں ہوتی جو TORs کو دیکھتی ہے اور سنگین ترین معاملے کو اس کی جانچ کرنی ہوتی ہے. تو یہ پھر جان بوجھ کے میں کہوں گا نا, اور میں کیا کہوں. تو یہ جب میں نے کاؤنٹر ان سے سوال کیا کہ آپ جان بوجھ کے بات کر رہے ہیں, تو آج جو حامد خان گروپ ہے وہ بھی ہائی کورٹ میں آج ایکٹیو تھا, اور عارف الوی بھی آئے ہوئے تھے. عارف الوی صاحب سے بات کرنے کا ہمیں موقع بھی ملا, ان سے پوچھنے کا موقع بھی ملا کہ آپ کو تو اڈیالہ جانے کی اجازت نہیں تھی. بطور صدر پاکستان یہ اڈیالہ نہیں جا سکتے تھے, اجازت نہیں تھی. صدر پاکستان ہے لیکن اڈیالہ نہیں جا سکتے تھے. پھر یہ کلیم کرتے تھے کہ میرا سارا بگڈ ہے, سارے میری ریکارڈنگز ہو رہی ہیں. پھر یہ میٹنگ کرتے تھے تو ان کا ملٹری سیکرٹری جو ہے وہ بار بار آ کے کہتا تھا کہ سر وہ ٹائم ہو گیا میٹنگ کا, ختم کریں.
پھر آخری پیغام جو عمران خان نے ان کو بھیجا تھا وہ یہ تھا کہ اب نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا تھا، یہ بھی ایک انہوں نے عمران خان کے قریبی دوست کو بتایا تھا کہ مجھے تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بنی گالہ کیا لینے گئے تھے سائن کروانے سمری پہ، تو بڑا مجھے اسٹرانگ میسج آیا تھا. تو علوی صاحب سے بہت ساری باتیں پوچھنے کا موقع ملا، لیکن انہوں نے کچھ جواب دیے ہیں، ہاں نہ میں کچھ نہیں دیے. اب صورتحال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے آج خود لے لیا گیا ہے، بار جو ہیں اور وکلا کی جانب سے، ججوں کی جانب سے بھی جو وکلا پیش ہوں گے آنے والے دنوں میں، وہ اس پر اعتراض اٹھائیں گے، منصور علی شہاب صاحب پہ بھی اور چیف جسٹس آف پاکستان پہ بھی، اور ان پہ 2 اعتراض اٹھائیں گے. ویسے تو انہوں نے 3-4 بتائے ہیں کہ جو وہ اعتراض اٹھائیں گے، لیکن 2 تو سب سے بڑے یہ کہ ایک تو آپ سپریم جوڈیشل کے ممبر بھی ہیں اور آپ ادھر بھی بیٹھے ہیں تو ریپلیکیٹ ہو جائے گا. ڈیلیبریٹ سپریم جوڈیشل کونسل نے کرنا ہوگا تو وہ پھر کیسے معاملہ چلے گا. دوسرا آپ جو ایگزیکٹوز ہیں ان سے ملے ہیں، ایگزیکٹوز کے معاملے کی جانچ کرنے کے لیے، اور ایگزیکٹو پر ہی الزام تھا کہ آپ کے انڈر جو ادارے ہیں وہ ہماری سرویلنس کر رہے ہیں، ہمارے گھروں سے کم کیمرے نکل رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ وہ لیٹر تھا جو لکھا گیا تھا. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں، آنے والے دنوں میں مزید اس پر بات بھی کریں گے، اور بدھ کو اس کی سماعت بھی ہوگی، اس میں مزید کھل کر چیزیں سامنے آئیں گی کہ کیا اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور صورتحال کس طرف جاتی ہے. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.